بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الرضا کا سبق آگے پڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 13 ہے۔ پانی کی تیسری قسم، دو قسمیں پڑھ چکے ہیں نا جی، ایسا ہی ہے نا بھائی جی جی۔ تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر۔ پہلے ہم نے پڑھا طاہر مطہر غیر مکروہ، پھر پڑھا طاہر مطہر مکروہ، اور یہ جو ہے، اور تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، یعنی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، خود پاک ہے لیکن اس میں صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کسی چیز کو پاک کر سکے۔ وہ کون سا پانی ہے اس کی آگے بتا رہے ہیں، وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ جو کہ استعمال کیا گیا ہو رفع حدث کے لیے یا قربت کے لیے، جیسا کہ وضو پر وضو ثواب پانے کی نیت سے کیا گیا، وضو پر وضو کرنا ثواب پانے کی نیت سے۔ اس کی وضاحت میں بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے آپ اس کا تھوڑا سا ترجمہ اور عبارت، ٹھیک ہے جی۔ آگے کہتے ہیں وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد۔ کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے مائع مستعمل جسم سے فوراً جدا ہوتے ہی، وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ، اور درخت اور پھل کے پانی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے وضو، وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، اگرچہ وہ خود بخود نکلا ہو، من غیر اثر، بغیر نچوڑے، اثر نچوڑنے کو کہتے ہیں، بغیر نچوڑے خود بخود نکل جائے، فی الاظہر، اظہر قول کے مطابق، یعنی زیادہ واضح اور ظاہر قول فقہا کا یہی ہے کہ وہ پانی جو درخت سے پھل سے بغیر نچوڑے خود بخود نکل ہے، اس سے بھی وضو جائز نہیں ہے۔ وَلَا بِمَاءٍ زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ أَوْ بِغَلْبَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، کہتے ہیں اور نہ ہی ایسے پانی کے ساتھ بھی وضو جائز ہے کہ جس کی طبیعت اس کے پکانے کی وجہ سے یا غیر کے غلبہ کی وجہ سے اس کی طبیعت بدل جائے، اس کی طبع بدل جائے۔ پانی کی اپنی ایک طبع ہوتی ہے، وہ طبع پکانے سے بدل جائے یا ویسے ہی بدل جائے کہ کسی غیر کے غلبہ کے ساتھ۔ غلبے کی تعریف آگے آ رہی ہے، وہ سنیں ذرا۔ کہہ رہے ہیں غلبہ کیا ہے، کہتے ہیں والغلبۃ، یہ غلبہ کی تعریف یہاں سے شروع ہو رہی ہے، والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقتہ وسلانہ۔ فرما رہے ہیں کہ غلبہ یہ ہے کہ فی مخالطۃ الجامدات، جامد چیزوں کا مل جانا، جامد چیزوں کا پانی کے اندر مل جانا، بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ، اور وہ جو پانی کے اندر ملنا ہے نا، وہ پانی کے اخراج کو، پانی کے بہاؤ کو بدل دے، اس کی طبیعت کو بدل دے۔ فی مخالطۃ الجامدات بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسِلَانِهِ۔ اچھا رقت کیا ہوتا ہے، سیلان کہتے ہیں، رقت کہتے ہیں گاڑھا پن، سیلان کہتے ہیں بہاؤ۔ تو پانی کا اپنا ایک گاڑھا پن ہے اور اپنا ایک اس کا بہاؤ۔ بھائی دیکھو شہد ہے، شہد کے اندر گاڑھا پن پایا جاتا ہے اور اس کا اپنا بہاؤ، اس کو ایسے زمین کے اوپر گراؤ، اس کا اپنا ایک بہاؤ ہے، رفتار ہے۔ اسی طریقے سے شہد کو پتلا کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ تو ایک وقت ہے کہ وہ پانی بن جائے۔ تو یہ جو مطلق پانی ہے، تو یہ اس پر قیاس کر لیں کہ پانی کا اپنا ایک دقت ہے، اپنی ایک کیا ہے، سیلان ہے۔ تو وہ اس میں جب فرق پڑے گا نا، اس کی اپنی دقت اور سیلان میں جب فرق پڑے گا،
جامدات کے ملنے کی وجہ سے، تو پھر جو ہے نا اس پر حکم شرعی نافذ ہوگا. تو اس کے بارے میں یہاں بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو رکت سے لان سمجھ آ گئی نا. مخالطات الجامداتی باخراج الماء عن رقته وسلانه ولا يضر تغیر اصافه كلها. کہہ رہے ہیں کہ نقصان نہیں دیتا، ضرر نہیں دیتا. ولا يضر تغیر تبدیلی. کن چیز کی تبدیلی؟ اصافه، یعنی پانی کے جو وصف ہیں ان کے متغیر ہونا، ان کا بدل جانا یہ ضرر نہیں دیتا. کلیہ، سارے کے سارے، اس کے سارے کے سارے اصاف چاہے تبدیل ہو جائے. بھی جامد، کسی جامد چیز کے ملنے کی وجہ سے. آگے کون سی چیز ہے؟ زعفران، جیسا کہ زعفران ہے. زعفران ایک جامد چیز ہے نا، وہ پانی میں مل گیا تو پانی کے سارے اصاف ہی تبدیل ہو گئے، رقت بھی سلان بھی. تو اس کو جو ہے اس پر حکم شرعی نافذ ہوگا نہیں. فاکہۃ، فاکہہ کہتے ہیں پھل کو. پھل کو کیا کہتے ہیں؟ فاکہہ. ورق شجر، یا درخت کے جو پتے ہوتے ہیں، ورق پتے کو کہتے ہیں. یہاں تک ہی سبق رکھے، ٹھیک ہے جی، اتنا بہت ہے. آگے پھر کر لیں. چلیں جی سنیں اب اس کی شرح تھوڑی سی سماعت فرما. کہہ رہے ہیں کہ وَطَاہِرٌ غَيْرُ مُطَہِّرٍ، تیسری قسم ہے کہ پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. اب یہ طاہر وہی ہے، اس میں فاعل ہے. غیر مطہر، مطہر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس میں فاعل ہے لیکن باب تفعیل سے، ایک مجرد سے اس میں فاعل ہے، ایک ثلاثی مزید سی سے اس میں فاعل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ، جو کہ استعمال کیا گیا. استعمل یستعمل استعمالا، فَهُوَ مستعمل. وَأُسْتُعْمِلَ يُسْتَعْمَلُ. استعمل فعل ماضی مجہول از باب استفعال. استفعال، استعال نہیں بیٹا، استفعال. ٹھیک ہے، استفعال ہے نا. الف سین تا اگر ابتدا میں آ جائے تو یہ علامت ہوتی ہے باب استفعال. وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ، دیکھیں ماں کو ملائیں گے آگے سین کے ساتھ. ماں استعمل نہیں کہنا، مستعمل. ٹھیک ہے، یہ رفعی حدث ہے. یہ مضاف مضاف نہیں ہے، رفع مضاف ہے، حدث مضاف نہیں ہے. حدث کیا ہے؟ ناپاکی کو کہا. ٹھیک ہے جی، حدث ناپاکی کو، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو استعمال کیا. او یا او عاطفہ ہے، لام جارا ہے. لی قربت، قربت کہتے ہیں ثواب پانے کی نیت. ثواب پانے کی نیت سے. اب دیکھیے گا ایک شخص کا وضو ہے لیکن پھر وہ وضو کرتا ہے کہ ثواب پانے کے لیے کہ یار اللہ مجھے ثواب دے، یہ ہوگا لی قربت، یعنی وضو علل وضو. آگے کہہ بھی رہی ہے کہ کل وضوئی علل وضو، یعنی وضو پر وضو کرنا بھی نیت ہی، یعنی ایک نیت کے ساتھ. غیر نیت کے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر وضو پر وضو کیا وہ مائع مستعمل نہیں ہوگا، وہ مائع مستعمل نہیں ہوگا، وہ استعمال شدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر نیت بیچ میں کر لی نیکی کی تو وہ اب جو دوسرا وضو کیا ہے وہ پانی مستعمل ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ جیسا کہ آگے کہہ رہے ہیں وہ یسیر الماء مستعملا، اور پانی مستعمل ہو جائے گا. اب دیکھیے گا یہاں سارا یسیرو باب افعال ناقصہ پڑھے ہیں آپ نے؟ افعال ناقصہ کانا سارا اسلام اللہ بارتا، اس میں سارا ہے نا. سارا آپ نے پڑھا تھا کہ تبدیلی یہ حالات کے لیے ہے، تبدیلی کی خبر دیتا ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب دیتا ہے. وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے نا؟ تو یہ یہاں وہی ہے یسیر الماء مستعملا. یہ سارا کی فعل مضارع ہے یسیر، اور اس کی یہ اسم ہے الماء مستعملا، اس کی کیا ہے؟ خبر. تو یعنی پانی مستعمل ہو جائے، پانی مستعمل ہو جائے بمجرد انفصالہ،
जिस्म से फौरन जुदा होते, जिस्म से फौरन जुदा होते, अनिल जसदी, जिस्म से। अच्छा जी, यानी जिस्म से फौरन पानी जब जुदा होगा ना तो उसको क्या कहा जाएगा? माए मुस्तामल। जब तक जिस्म के ऊपर है अभी तक इस्तेमाल शुदा नहीं, जिस्म से जुदा होते ही इस्तेमाल शुदा कहलाए। वला यजूज़ु बिमाई शजरिन व समरिन। और ये जो बात चल रही है इसमें ये कह रहे हैं कि दरख्त और फल का जो पानी है ये निचड़ा हुआ हो, अगर कि खुद खुद किसी गैर ने ना उसको निचोड़ा हो, खुद खुद भी निचड़ गया तो उसके साथ भी वुज़ू जायज़ नहीं है। फिल अज़हर, ज़ाहिर कौल के मुताबिक। ये अज़हर क्या चीज़ है? ये अज़हर चंद मशहूर कुतुब हैं फ़िक़्ह की कि अगर उन किताबों के अंदर जो मज़कूर होता है उसको कहा जाता है अज़हर कौल। ठीक है जी। ये नीचे अगर आप हाशिया इसका पढ़ेंगे 6 नंबर तो आपको इसके बारे में मज़ीद वज़ाहत मिल जाएगी। वला बिमाइन, और ना ही ऐसे पानी के साथ कि जो जिसकी तबीयत बदल जाए, उसकी तबा तब्दील हो जाए, चेंज हो आ जाए। औ भी गलबाती गैर ही अलैहि, यानी या पानी के ऊपर गैर का गलबा है। अब देखिएगा पानी की तबीयत कैसे बदलती है। पानी को अगर आप पकाएंगे, पकाने से तबा तब्दील हो जाती है। पानी को उबालते रहे, आपने देखा होगा एक तो उसका एक कलर भी अपना एक तब्दील हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा उसमें जो है ना गाढ़ापन सा, यानी उसकी तबीयत उसकी तब्दील हो गई है पकाने से। इसी तरीके से गैर का गलबा, फर्ज करें कि पानी के अंदर कोई ठीकरियाँ डाल दें, जामिद चीज़ है ना, पानी के अंदर ये कलम है, कलम जामिद होता है ना, ये डाल दें, पत्थर डाल दें, दरख्त के पत्ते डाल दें, मिसवाके डाल दें, कुछ भी डाल दें, ये गैर का गलबा आ गया पानी में। लेकिन अब देखा जाएगा सिर्फ भाई ये पत्थर डालने से जो है पानी पर कोई हर्ज नहीं आएगा, देखा जाएगा उसके औसाफ तब्दील हो रहे हैं उसके अंदर। भाई वो ये ना हो कि मिट्टी का कोई ढेला डाले वो गारा बन जाए, अब तो यकीनी वो जब वुज़ू करेगा तो वो सुभान अल्लाह, वो ये भी हालत होगी है कि नहीं? तो इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं गैरे ही अलैहि। अच्छा जी आगे, वल गलबा, तो गलबा क्या है? फी मुखालिताति जामिदाति। मुखालिता कहते हैं मिलना, खालता युखालितु मुखालितातन। ठीक है, ये जो है जामिदात, जामिद चीजों का मिलना, वो मिलने से क्या हो, उसके रिक्कत और सिलान पर फर्क आए, उसके रिक्कत और सिलान पर फर्क है। बी इखराजिल माई अन रिक्कत ही व सिलान, पानी निकल जाए अपने रिक्कत और सिलान से, भाई ठीक है, यानी उसका वो गाढ़ापन और सिलान बाकी ना रहे। अभी मैंने आपको समझाया। वला यदुर्रु तगय्युर उसाफे ही, तो कहते हैं कि ये जरर नहीं देता अगरचे उसके सारे उसाफ ही तब्दील हो जाए, कुल्लिहा, सारे के सारे उसाफ, बी जामे दिन का जाफिना ना, किसी जामे चीज के मिलने से सारे उसाफ ही तब्दील हो जाए तो उसमें फर्क आता नहीं। जैसा कि जाफरान है और कोई फल है या दरख्त के पत्ते। चले ये भी सबक हमारा कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कल से आगे ये पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम।